الحمد لله الذي بيده تسريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسولنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز बुलंद रूशी पढ़ लो। सलात अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द और उससे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक व सल्लम दी सना तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कद्र मोहतरम
مکرم محتشم معزز سامعین حاضرین، تمام احباب دی خدمت عالیہ دے اندر انتہائی مؤدبانہ سلام عقیدت و محبت تو بعد حضرات گرامی قدر، اج دی روح پرور تقریب سعید جڑی کہ انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر تسی تے میں سب شریک ہاں، 10 روزہ روحانی، ایمانی، وجدانی محافل چوں اج دوسری محفل شریف ہے۔ میں قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں حضور محدث ابدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار پر انوار تے حاضری دے گی۔ میں آپ دی موجودگی چوی ظاہری حیاتی موجود تے ہون بھی نہیں، کیونکہ اللہ دے ولی مردے نے، ہر بندہ نہ بولے جنہوں یقین ہے وہ تے بول سکتا ہے نا، اللہ دے ولی مردے لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار، لا یموتون، میں نہیں کہہ رہے، میرے رسول دا فرمان ہے، لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو جایا کرتے۔ زندہ نے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے او سانو ویندے سن تے اسی انہاں دا مکھڑا ویندے سن، او سانو ویندے سن، اسی انہاں دا مکھڑا ٹک ٹکی بن کے ویندے سن، ہن او سانو ویکھ رہے نے، اسی نہیں ویکھ رہے۔ انہاں دی ظاہری حیات وچ بھی حاضری ہوندی رہی، ہن او دنیا تو تشریف لے گئے، مزار پر انوار وچ آرام فرما کے اپنے خدام نو ویکھ بھی رہے نے تے سن کے خوش بھی ہو رہے نے۔ بڑی قلبی مسرت محسوس کر رہے ہیں اس مرکز اہل سنتی حاضری دے، اور دل دیاں تھا گہرائیاں چھوں خطیب شہیر اخی کبیر شیر بیشہ اہل سنت زینت بزم عارفاں وارث مسند عاشقاں پیر طریقت رہبر شریعت مزاج شناس اہل محبت حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ ومدت فیوزکم الرافعہ الى یوم القیامہ، آپ دا ممنون، آپ نے حکم فرمایا تے ارشاد فرمایا کہ تو چھوٹا ویر ہے میرا،
تے پچھلے سال بھی آ کے تو حاضری دیتی ہے تے اس واری بھی نوکری کرنی ہو. الحمدللہ اللہ رب العزت لکھ لکھ شکر ہے، اللہ نے ایفاء عہد دی توفیق عطا فرمائی. وعدے دے مطابق حاضر ہویا اور فاضل محتشم عزیز القدر جگر گوشائے خطیب الاسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ رضوی صاحب زید اشرفکم، انہوں نے بڑی کمپنی دیتی، بڑی سرپرستی فرمائی، بڑی محبت فرمائی، عزت افزائی فرمائی، دل دیاں تھا گہرائیاں چوں آپ دا بھی ممنون ہاں. حضرت صاحب دی ساری ٹیم مریدین، متوسلین، معتقدین، محبین، تلامذہ، اساتذہ، انتظامیہ کمیٹی دے تمام احباب فردن فردن اسمن اسمن سب دا ممنونہ کہ سانو کٹھیاں کر کے چند کڑیاں پاکاں دے ذکر دا موقع دیتا سی. حضرات گرامی قادر مینو حضرت نے حکم فرمایا سی کہ تو شان صدیق اکبر پڑھنی، مگر میں اتھے پہنچیا تے سواد صاحب مینو فلیش دکھائی تے فلیش دا ٹائٹل او دیتے میرا موضوع لکھیا عظمت اہل بیت. میں کیا ہور گل بن گئی، اے ہور چنگا ہو گیا ہے. کہ باپ نے کیا شان صدیق اکبر پڑھنی تے صاحبزادے نے کیا کہ شان صدیق اکبر تے پڑھنی ہے تے اہل بیت دی نال شان بیان ہوئے تے پکے سچے سنی جوان پکے سچے سنی جوان. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اساں تے یہی سیکھیا، ساڈے امام نے تے یہی درس دیتا تھا. غیرت دی دنیا دے سلطان نے، اہل سنت دے امام نے، دین ملت دے مجدد نے، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تے یہی پڑھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صاحبان ذوق سلیم، چونکہ موضوع کے مطابق گفتگو کرنا میرا ایک معمول ہے، آؤٹ آف ٹاپک بولن دی عادت نہیں، اور موضوع نال وفا کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے. ہن چونکہ ذہنی چ دو گلاں آ گئیاں، لیکن کل تسی سنیے شان عمر بن خطاب، انجی گل. اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو نا تو میں ایک جملہ پڑھ جاؤں، حضور محدث عبدالوی کی عظمت کو سلام کرتے ہو. آپ نے کل شان عمر پڑھی. عمر پتہ ہے کون ہے؟ مولوی کی عزت اسلام کی وجہ سے، پیر کی عزت اسلام کی وجہ سے، محدث کی عزت اسلام کی وجہ سے، مفسر کی عزت اسلام کی وجہ سے، غوث کی عزت اسلام کی وجہ سے، ابدال کی عزت اسلام کی وجہ سے، اوتاد کی عزت اسلام کی وجہ سے، امام کی عزت اسلام کی وجہ سے، خطیب کی عزت اسلام کی وجہ سے، ادیب کی عزت اسلام کی وجہ سے، نقیب کی عزت اسلام کی وجہ سے، ارے صحابی کی عزت اسلام کی وجہ سے، کائنات کے ہر انسان کی عزت اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کی عزت عمر کی وجہ سے.
آپ نے رات شان عمر سنی ہوگی. باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو ایک خطیب کرے، دوسرا بھی کرے، تیسرا بھی کرے، مگر فرق کیا ہوتا ہے؟ سیٹنگ اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا. سیٹنگ اپنی اپنی، انداز اپنا اپنا. صاحبان ذوق سلیم، یہ میں اپنی طرف سے جملہ نہیں پڑھ رہا، حضور رضوی صاحب قبلہ کی وجہ سے کی طرف سے نہیں پڑھ رہا، سبا صاحب کی طرف سے نہیں پڑھ رہا. میں نے جب سنا نا کہ وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے جو کبھی خالی واپس نہیں ہوئے، وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جب میرے رسول کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے تو فرمایا کیا؟ اجازت ہے پڑھ جاؤں؟ حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. رضوی صاحب سے میرا 35-36 سال کا پیار ہے، اور یقین کریں کہ سگے بھائیوں سے زیادہ پیار مجھے دیتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میری سرپرستی فرماتے ہیں، میں بھی شیر ہو جانا. ہاتھ اٹھے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب خاصہ. محبوب نے دعا میں بندے دو ذکر کیے، بندے دو ذکر کیے. فاروق اعظم کے لیے لفظ خاص بول دیا نا تو رب نے فرمایا سونا بندے دو ذکر کیے ہیں. اللہ سونا بندے تے دو ہی ذکر کیتے نے، پر دل دا کی کراں؟ اے دل دا کی کراں؟ اے دل جو عمر وال مائل ہوتا ہے، عمر وال نہیں، عمر وال. میرے محبوب نو پتا سی کہ عمر دی عمر اسلام نو لگ گئی تے اسلام دی عمر بد جائے گی. ابھی میں شان عمر نہیں پڑھ رہا، یہ ذہن میں رکھیں، میں بیس بنا رہا ہوں اپنے موضوع کو نبھانے کے لیے. صاحبو توجہ کرنا، توجہ کرنا. میں نے جو جملہ کہا ہے نا کہ سب کی عزت اسلام کی وجہ سے، اور اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے، یہ میرے رسول کا فرمان ہے. اب توجہ کرنا، میری تقریر شروع ہونے لگی ہے. جس عمر کی شان یہ ہے نا، جس عمر کی شان یہ ہے کہ اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے، اس عمر کے امام کا نام ہے صدیق اکبر. جس عمر کی ساری رات آپ شان سنتے رہے ہیں نا، اور ابھی میں نے بھی دو جملوں میں پڑھی ہے، جس عمر کی اتنی شان ہے کہ ان اللہ ینطلق علی لسان عمر، ان الشیطان یفر من ذل عمر. ارے
جس عمر کی یہ شان ہے اس عمر کے امام کا نام ہے صدیق اکبر. شان صدیق میں نے پڑھنی ہے اور اپنے وقت کے مطابق پڑھنی ہے، وقت کے اندر رہتے ہوئے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ طویل گفتگو کی جا سکے. جتنا حضرت نے حکم فرمایا اتنی ہی گفتگو میں نے کرنی ہے. توجہ کرنا. شان صدیق میں نے پڑھنی ہے. میں نے قرآن مجید 2 جگہ سے تلاوت کی. پہلی آیت میں پڑھی رب کائنات دے ارشاد گرامی قول محبوب. یہ بڑے بڑے لوگوں نے ترجمہ، کسی نے کہا کہہ دو محمد، کسی نے کہا کہہ تو محمد، کہہ دیجئے محمد. جو کسی دی سمجھ آیا آکھے. ایک ترجمہ غیرت دی دنیا دے سلطان نے کیتا، عاشقاں دے امام نے کیتا، میرے تے تیرے امام نے ترجمہ کیتا. آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ. فرمان خدا دا، زبان مصطفیٰ دی. خالق کائنات دا فرمان. سنو خالق دا قرآن. خالق کائنات دا قرآن اعلان کریں قل لا اسألكم علی اجر الا المودة فی القربى. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سونے لب کھول، سونے لب کھول تے میٹھے میٹھے بول بول تیران فرما لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا. لو ہن میرے جملے تے غور کرنا. سارا مہینہ تسی تقریراں سننیاں نے. میں یہ نہیں کہندا کہ تسی سنی نہیں ہونی، بڑی باری سنیا، پر میں اپنے انداز نال گل کرنی. میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تواڈے کولوں، میں بھی تواڈے کولوں بولو، میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا. میرے محبوب نے فرمایا میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا. تو میں کی کیا، میں بھی تواڈے کولوں، مینوں ہر شے ادھروں لبن ڈئی ہے. اے ہن تواڈی مرضی ہے، کیونکہ جتھے بھی گیا نا قانون ہے پیچھے اس امام دے. جتھے بھی گیا مڈل ایسٹ پورا پھریا پیچھے اس امام دے. یورپ دے 33-34 ملک پھرے پیچھے اس امام دے. یو کے حضرت دی نیاز مندی چ، حضرت دی صدارت چ اتنے حاضریاں ہوئیاں تے اتنے بھی ویکھیا ہے پیچھے سے امام دے. افریقہ، امریکہ، برطانیہ سب جگہ تے پیچھے سے امام دے. خان کا ڈوگرا ہے آخر نہیں، اے قانون نہیں. ابھی پیر صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، مرشد کریم نالے داد دین، نالے امداد دین، تے تسی اکڑ دکڑ پمبا پو اسی نبے پورا سوتے دے ہوتے. میرے رسول نے فرمایا میں تواڈے کولوں، بولو بولو، میں تواڈے کولوں. ہن ذرا توجہ کرنا. کیوں؟ میں کوئی منگن آیا؟ میں کوئی منگن آیا؟ میں تے ونڈن آیا. لا ورب العرش جس کو ملا جو کچھ ملا، جو کچھ ملے مصطفیٰ دی بارگاہ. میرے رسول نے فرمایا میں کوئی منگن آیا، میں تے ونڈن آیا، میں کچھ لین نہیں آیا، سب کچھ دین آیا. وہاں منگدا کچھ نہیں.
ایک خواہش پوری کر دے، فرمان خدا دا زبان مصطفیٰ دی. اور ساڈا عقیدہ تے مذہب تے مسلک یہ وے، سانو ساڈے امام بریلی دے تاجدار نے پڑھایا ہے کہ میرے رسول ادو تک بول دے ہی نہیں جو تک رب والو اشارہ نہ ہو جائے. کی خیال ہے؟ اور یہ عقیدہ اللہ نے کولوں تے نہیں نہ بنایا، یہ اسی کولوں تے نہیں بنایا، من گھڑت تے وضع کردہ عقیدہ نہیں، اللہ دا قرآن بھی دے ہی کہہ رہے ہیں. خالق کائنات کا قرآن بھی اعلان کر رہی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تے قرآن دی آیت کا ترجمہ عام بندے دی زبان وچ نہیں، گولڑے دے تاجدار دی زبانی ترجمہ کر لئیے. گولڑے دا تاجدار پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ترجمہ فرمایا، فرما دل او دے رتی پہ کوئی کی دولے، او دے رتی میرے محبوب نے فرمایا میں تواڈے کولوں منگدا کچھ نہیں، میرے قریبیاں نال پیار کرو، میرے قریبیاں نال. ہن قربت دے وچ ماں باپ دا بڑا عمل دخل ہے کہ نہیں؟ انہاں نوں پوچھو جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے کنی کمی محسوس کرتے. قربت وچ ماں باپ دا بڑا عمل دخل ہے. تے سنیاں اپنے مقدر تے ناز کریا کرنا، اپنی تقدیر تے رش کریا کر، اپنی قسمت تے فخر کریا کر. اللہ نے ایڈا سچا سچا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اسی حضور دے ماں باپ دے بھی نوکر ہاں. قربت وچ بیوی دا بڑا عمل دخل ہے. سنیاں اپنے مقدر تے ناز کریا کر، اسی حضور دی ازواج مطہرات دی عظمت نو بھی سلام کرنے ہاں. ایک زوجہ محترمہ نہیں، دو نہیں، سب دی عظمت نو. کیوں؟ لو ایتھے میں جملہ پڑھ کے اگے جانا چاہنا، اگر تمام تر توجہات میری طرف مبذول فرماؤ نہ لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا. اور حضور محدث عبدالوی دے لنگر چو اے جڑا حصہ ملے گا نا ایدہ وکھرا ہی ہوئے گا. توجہ، ایک نہیں، دو نہیں، سب دی عظمت نو سلام کرنے ہیں. توجہ کرنا. میں کیا پایا دھیان کر، رب دا قرآن پڑھ. خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء مومن ہونا
خالی اما خدیجہ نو مننا کافی نہیں، او مومن ہونا واسطے امی عائشہ دا پتر بننا پیندا ہے، مومن ہونا واسطے امی حفصہ دا پتر بننا پیندا ہے۔ مومن بننا امی عائشہ نو ماں مننا پیندا ہے، رب دا فرمان ہے، میں تے نہیں کہہ رہا۔ مومن بننا واسطے امی حفصہ نو ماں مننا پیندا ہے۔ تے اسی ایک امی دی عظمت نو سلام نہیں کر دے، امہات المؤمنین ازواج رسول دی عظمت نو سلام کرنے، اور قربت اولاد دا بڑا عمل دخل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اولاد ایڈا میٹھا میوہ ہے، کوئی حضرت صاحب دے قدمی آ کے لگتا ہے حضور دعا کرو اللہ پتر دے دے، چلو پتر نہیں تھی دے دے، کدی اتھے حضور محدث عبدالوی دے دربار تے آ کے دعاؤں منگ دے، منتاں منگ دے، نیازاں دین دے، چادر چڑھان دے، سونیاں لیٹیاں آیا قبر رب دی بارگاہ سفارش کر دیو۔ اچھا کہ بڑی بیڑی بیماری بن گئی، لوگ جی جا کے ولیاں کولو مانگ دے، میں کہ مر جائے تینوں غلط فہمی، اے غلط فہمی اپنے دل چو کڈو، اسی اتھوں منگ دے نہیں، اسی کہنے ہیں سونیا تو رب دا قریبی ہے، رب دا برگزیدہ ہے، دعا کر دینا ساڑھے واسطے۔ اور قرآن و حدیث سے چیز ثابت ہے کہ مومن دنیا تو ٹر جائے، جتنا فیض ہوتا دنیا تے رہندے ہویا ہوں دے، قبر ہی جا کے 70 گنا زیادہ ہو جاندے ہیں۔ لوگ پیران دے ڈیریاں تے لگے دعا کر دیو جی، نظرانہ بھی دیں دیں، کڑتے نبتے بھی حضور دعا کر دیو اللہ اولاد دے دے۔ اولاد دا بڑا عمل دخل ہے، سنیاں اپنے مقدر تے ناز کرنا، اللہ نے ایڈا سونا عقیدہ دتا اسی حضور دی آل اولاد دے بھی نوکر۔ اور قربت یاراں سجنہ دا بڑا عمل دخل ہوندہ ہے، ہوندہ ہے کہ نہیں؟ عموماً کہتے ہیں چھاڑے ہو دی کیڑی گل کرنا ہوتا تو یار ہی کوئی نہیں، یا کہتے ہو یو کسے دا یار نے، کھڑی دے تاجدار نے کیا نا دنیا تے جے کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویڑے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جیسا یار کوئی نہیں۔ قربت سجنا یاراں دا بڑا عمل دخل ہے، سنیاں اپنے مقدر تے ناز کرنا، اسی رسول اللہ دے یاراں دے بھی نوکراں، اوے نوکراں تے کل خلیفہ دوم دی گل، اج خلیفہ بلا فصل دی گل۔ اور آج گل پتہ کی نہیں کر رہے ہیں، جنہوں میں صدیق نہیں کہہ رہا، حضور صاحب صدیق نہیں کہہ رہے، رضوی صاحب قبلہ صدیق نہیں کہہ رہے، اسی تے کہہ ہی رہے ہیں پر اپنے کونوں دے نہیں کہہ رہے۔ اوہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ دا فرمان دس رہے ہیں۔ کی جالے پڑھ لوں قرآن، خالق کائنات دا قرآن اعلان کریں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق بالتوحید والقرآن هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر واصحابه میں صدیق کمائے کڑی گل،
اسی تے رب دا قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں، حضور دا فرمان سنے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے کہہ رہے ہیں. اور ایک گل ذہن چ رکھو، ایس مرکز تو میرا لقب حقانی ہے تے پیر سیال دیاں زلفانہ میں کھیڈن والا، میں خوشامد کدی نہیں کی تھی. میں حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دا نوکر ہاں تے میں خوشامد کدی نہیں کی تھی. اج کل پیری مریدی روح وچ بڑا کچھ ہو رہا ہے، اور اس مرکز نو اللہ آباد رکھے، ایتھے شریعت دی بھی پابندی ہے تے طریقت دی بھی پابندی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایتھوں جڑا عقیدہ ملدا ہے سنو، گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی اس عقیدے کو عام کرو. میرے رسول کے سب صحابہ، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، کسی ایک صحابی کی توہین کرنے والا بندہ بدبخت لعنتی ہے. یہ عقیدہ اس مرکز سے پڑھایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ساڈا ہے یہ اونج علی علی چوکھا کرنے ہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم. یار غار نبی، یار غار نبی، تیری کیا بات ہے. گھر کا گھر سب لٹایا راہ مصطفیٰ، گھر کا گھر سب لٹایا راہ مصطفیٰ. غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مل کے کہہ لو مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم. یار غار نبی، یار غار نبی، یار غار، یار غار، یار غار نبی، تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، گھر کا گھر سب لٹایا راہ مصطفیٰ. کئی باری، ایک باری نہیں کئی باری اونٹاں تے سارا سامان لدیا سرکار دی بارگاہ پیش کیتا. ایک واقعہ تے ایسا بھی آندا ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دیاں تعریفاں ساری رات سنیاں جے، انہاں دی تعریف وچ میں بھی کچھ سن کے آئے. او فاروق اعظم کہندے ایک دن میں پروگرام بنایا کہ اج صدیق کولوں نمبر لے جاواں گا. فرماندے نے اپنے مال دے 2 حصے کیتے، ادھا گھر رکھیا ادھا سرکار دی بارگاہ. میرے رسول نے فرمایا عمر گھر والا استقیر حضور ادھا مال گھر رکھا، ادھا تہاڈی بارگاہ کل ٹوٹلی ہے 7، ادھا تہاڈی بارگاہ. تھوڑی دیر گزری صدیق اکبر اونٹاں تے سارا مال لدیا ہوئے، ایتھوں تک کہ کتاباں چاہتا ہے کہ دیواراں نو ہاتھ مار مار کے ویکھیا کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی، کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی. کنڈیاں دے بٹن، بوریا دے کپڑے
سارا مال سرکار دی بارگاہ چ تے میرے رسول نے فرمایا ابو بکر گھر والے واسطے کی رکھ کے آئے؟ عرض کی تھی سونیا گھر والے واسطے اللہ رسول ہی کافی ہے. گھر والے واسطے اللہ رسول ہی کافی ہے. میں عالم تصورات مجھے اے صدیق اکبر سرکار ذرا دسو تے صحیح سارا کچھ کیوں قربان کیتا جے؟ سب کچھ سرکار دی بارگاہ کیوں لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر والوں جواب کی ملتا ہے. خان کا ڈوگرا شریف اندر آن والے ہو، مرکز اہل سنت دے اندر آ کے شان صدیق اکبر سن والے ہو. حضور قبلہ صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی صاحب دی موجودگی دے اندر، صاحبزادہ صاحب دی موجودگی دے اندر، دیگر علماء و مشایخ نات خانان حضرات دی موجودگی دے اندر حضور محدث عبدالوی دے مزار پر انوار دے سائے تھلے بیٹھ کے انج کہنا چاہنا وا صدیق اکبر لو جواب کی آندہ ہے. توجہ کرے آجے سنو گے تڑپ جاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھروں جواب آندہ ہے جڑے یار تم وک جاون کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے. جڑے یار تو وک جاون، جڑے یار تو وک جاون، جڑے یار تو وک جاون. مل کے کہہ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے. صدیق اکبر دی روح بھی راضی ہو جائے گی. سرکار دی بارگاہ ساڈی سفارش کر دین گے. مل کے کہہ لو جڑے یار تو وک جاون، جڑے وک جاون، یار تو وک جا وک جاون. جڑے یار تو وک جاون، کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے. جڑے یار مل کے کہہ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور محدث عبدالوی دے مزار پر انوار دے سائے تلے بیٹھے ہو، مرکز اہل سنت وچ بیٹھے ہو. ذرا گونج پا کے کہہ دیو پوری کائنات وچ پتہ چل جائے او صدیق دے نوکر صدیق دیاں تعریفاں پہ کر دے نے. اے مرکز او مرکز ہے جتے دسیا جاندا ہے اللہ نے ہاتھ دو دیتے نے. ایک وچ اہل بیت دی محبت دا جھنڈا ہے، ایک وچ صحابہ دی محبت دا جھنڈا ہے. صحابہ دی محبت دا جھنڈا بلند کر کے صدیق اکبر دیاں تعریفاں کر دیاں ہویا. مل کے کہہ لو جڑے یار سانو دسیا ہے اس نے صدیق ہے نا جس دا، جڑے یار تو وک جاون، جڑے یار تو وک جاون، وک جاون. جڑے یار تو وک جاون، کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے، کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے.
اس نوجوان نے نعرہ لگایا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. اس نوجوان کے نعرے کو آگے بڑھا دوں, ذہن میں بات آ گئی نا, کر دوں, آگے بڑھا دوں. ایسا ہم سفر, توجہ کرنا, اب توجہ کرنا, جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. کیسا ہم سفر, مصطفیٰ مکے میں, صدیق مکے میں, مصطفیٰ مدینے میں, صدیق مدینے میں, مصطفیٰ سفر میں, صدیق سفر میں, مصطفیٰ حضر میں, صدیق حضر میں, مصطفیٰ قبر میں, صدیق قبر میں, مصطفیٰ غار میں, صدیق غار میں, مصطفیٰ بازار میں, صدیق بازار میں, مصطفیٰ پیکار میں, صدیق پیکار میں, مصطفیٰ مزار میں, صدیق مزار میں. اب یہ جوڑ کیسے حدیں پار کرتا ہے, توجہ کرنا. ارے غار میں صدیق میزبان, مصطفیٰ مہمان, مزار میں مصطفیٰ میزبان, صدیق مہمان, غار میں جھولی ابو بکر کی, سر مصطفیٰ کا, مزار میں جھولی مصطفیٰ کی, سر ابو بکر کا. اب توجہ کرنا, میرے جملے پہ غور کرنا. اے خان کا ڈوگرہ والا, ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. ارے گنبد خضرا کے نیچے, توجہ کرنا, توجہ کرنا, پوری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. گنبد خضرا کے نیچے, گنبد خضرا کے نیچے حسن اور عشق ہم آغوش کے. گنبد خضرا کے نیچے, گنبد خضرا کے نیچے حسن اور عشق ہم آغوش. پھر یوں کہوں, نیند اس کی, خواب اس کا, دماغ اس کا, راتیں اس کی, جس کے بازو پہ تیری زلفیں پریشان ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. یہ ہم سفر پتہ ہے کیسا ہم سفر ہے, توجہ کرنا. یہ کیسا ہم سفر ہے, سب سے پہلا مومن ابو بکر, جس کا عقیدہ ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ. سب سے پہلا مسلم ابو بکر, سب سے پہلا مومن ابو بکر, سب سے پہلا پیر ابو بکر, سب سے پہلا مرید ابو بکر, سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر, سب سے پہلا نوازی ابو بکر, سب سے پہلا غازی ابو بکر, سب سے پہلا امام ابو بکر, سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی. یا حسین, یا حسین. اب میں اس جملے کو ذرا بنا کے پڑھوں تاکہ آپ کا ذوق شامل حال ہو جائے. حق سچدہ صحیفہ ہے, حق سچدہ صحیفہ ہے, سونے آقا دا ابو بکر پہلا خلیفہ ہے. میری خطابت کے ریکارڈ میں کدی بے تکا شیر نہیں پڑھے, رینی میڈ شیر پڑھندا دینا. حق سچدہ صحیفہ ہے, حق سچدہ صحیفہ ہے, سونے آقا دا ابو بکر پہلا خلیفہ ہے. ہم اس
ذکر کر رہے ہیں جسے پوری کائنات صدیق اکبر کہتی ہے. اور توجہ کرنا، صادق بھی کوئی کٹ نہیں ہوندا. شان صادق دی بھی کوئی کٹ نہیں ہوندی. تواڈے قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کراں لکھاں کاذباں تے اکو صادق بھاری ہوندا ہے. لکھاں کاذباں تے ایک صادق بھاری ہوندا ہے. صادق دی بھی شان کٹ نہیں تے صدیق مبالغے دا سیغہ ہے. اب توجہ کرنا حضور محدث ابدالوی کے مزار پہ آنے والوں، اب توجہ کرنا، صادق کون ہوتا ہے، صدیق کون ہوتا ہے؟ الصادق المستقیم فی الاعمال، الصدیق المستقیم فی الاحوال. صادق وہ ہوتا ہے جو اعمال میں مستقیم ہو، صدیق اسے کہتے ہیں جو احوال میں مستقیم ہو. ارے صادق وہ ہوتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو سچ کو تلاش کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جسے سچ تلاش کرے. ابھی میں نے جملہ پڑھا تو نہیں، ابھی تو بیس بنا رہا ہوں جملہ پڑھنے کے لیے. ارے صادق اسے کہتے ہیں جو سچ کو تلاش کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جسے سچ تلاش کرے. صادق اسے کہتے ہیں جو واقع کے مطابق بات کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے. ارے صادق اسے کہتے ہیں سچ بولنا اس کی ضرورت ہو، صدیق اسے کہتے ہیں سچ بولنا اس کی فطرت ہو. ارے صادق اسے کہتے ہیں جو ہو جائے وہ کہہ دے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. بہت خوب ماشاءاللہ. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی. میں ایک جملہ اپنی موسٹلی اپنی تقریروں میں پڑھتا ہوں. ہم صدیق اکبر کے نوکر ہیں، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم صدیق اکبر کے نوکر ہیں، فاروق اعظم کے نوکر ہیں، عثمان غنی کے نوکر ہیں. اور ہمارا عقیدہ سنو، ہم تفضیلیوں کو بھی باہر پھینکتے ہیں، ہم رافضیوں کو بھی باہر پھینکتے ہیں. ہم پکے سچے فکر رضا کے امین ہیں، اور ہماری احمد رضا نے ہمیں سبق پڑھایا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از نبی بزرگ تر صدیق اکبر. اس فکر رضا کو عام کرتے ہوئے حضور قبلہ صاحبزادہ نور مصطفیٰ رضوی صاحب کو نصف صدی سے زیادہ وقت گزر گیا. یہ فکر رضا کو عام کرتے ہوئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از نبی بزرگ تر. بولا بولا صدیق اکبر، بعد از نبی بزرگ تر. بولو کاج کے بولو، بعد از نبی بزرگ تر صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی. عقیدہ ساڈا ہے یہ، عقیدہ ساڈا ہے یہ.
پر جس بندے دے چہرے دا جغرافیہ مولا علی دا نام سن کے بگڑ جائے اسی حلالیاں نو بھی نہیں مان دے نعت خان بڑے تیز ہوں اینا حیدر حیدر کیا ہی تائیں سمجھ گیا میں پچھلی دفعہ میں پڑھ کے گیا سا نا شیر مولائی ہیں اسی سارے مولائی ہیں الحمدللہ مولائی لوگ ہیں اب حیدر حیدر کی صدا لگی تو نعت خان کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی میں سمجھ گیا تو میں نے کہا چلو پڑھ دیتا ہوں میں کڑا پشوروں لین جانے لگا کے نعرہ حیدر کا لگا کے نعرہ حیدر کا حلال زادوں نے اب ہر بندہ نہیں بولے گا ہر بندہ نہیں بولے گا اب میں شعر ختم کروں تو حیدر حیدر کی صدا لگے ہر بندہ نہیں بولے گا حلالی بولے گا حلالی بولے گا حلالی بولے گا لگا کے نعرہ حیدر کا حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا حیدر 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 لنگر شریف میں نظر آ گئی تے لنگر تقریر دی بریک ہوندی لنگر تقریر دی بریک ہوندی ہے میں سمجھ گیا لو اختتامی جملے پڑھا ہم سننی ہیں کون ہے ہر بندہ نہیں بولے جڑا پکا سچا جڑا گول مول نہیں کیونکہ رضویت سانو ساڑھے کو لوگ تقاضا کر دیئے ڈیمانڈ کر دیئے گول مول سنیت نہیں چاہی دی پکا سچا سنی جڑا سنی ہاتھ چکے گوے اسی کی سنی ہم اہل سنت ہیں اور آپ ہی اہل سنت ہیں آپ ہی اہل سنت ہیں نہیں ہمیں صدیق اکبر کی وجہ سے اہل سنت ہے دلائل کی روشنی میں اور اکیلے صدیق کا یہ فیض نہیں ساتھ میں عمر بھی ہے ساتھ میں عثمان بھی ہے اور جس حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں وہ حیدر بھی ساتھ ہی ہے اب میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی ساری زندگی کی تقریریں ایک طرف اور میری تقریر کی آخری پنجتن پاک کے نام کے 5 منٹ ایک طرف نہیں تو صبح ایک دوسرے سے ملو گے نا پتہ چل جائے اتنی بلندی والا اتنا مضبوط اور اتنا پختہ جملہ میں نے پڑھنا ہے اب یہاں سے جا کے سو بھی جائیں گے نا میرا وجدان کہتا ہے کہ بستر پہ سو کے بھی سبحان اللہ کہو گے نہ کہنا تو صبح پوچھنا یہ داتا حضور کی نگری سے آنے والا فقیر داتا حضور کی نگری سے آیا محدث عبدالوی کی جو میں آیا داتا
حضور کی نگری سے آنے والا فقیر محدث ابدالی کی جی میں بیٹھ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ہم از خود سنی نہیں، ہم صدیق اکبر کی وجہ سے سنی ہیں. اب بندوں کے چہروں پہ حیرانی اور پریشانی کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے کہ پیر سیاہ اتنا بڑا جملہ پڑ گیا کہ صدیق اکبر کی وجہ سے سننے. کیسے؟ توجہ کرنا، میرے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، بلال حبشی، دیگر صحابہ. یہودیوں نے اعتراض کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ قبلہ ہمارا، کعبہ ہمارا، جہت ہماری، سمت ہماری، طرف ہماری اور شان اپنی. میرے رسول نے چہرہ انور آسمان کی طرف بلند کیا. نماز نہیں ٹوٹی، قرآن بن گیا. تو دیکھ نہ ذرا، نماز گئی. میرے محبوب ایک مرتبہ نہیں، قرآن کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. حضور صاحبزادہ نور مصطفیٰ رضوی صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. آخری جملے ہیں، توجہ کرنا. یا اللہ، یہ تانا مار رہے ہیں. میرے رب نے فرمایا سونا تے جدھر چاہنے اپنا رخ پھیر لے، جدھر تیری مرضی رخ پھیر لے. اب میرے رسول نے نماز کی حالت میں، پتہ ہے نا آپ کو، یہ بات آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے مگر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا. حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں. حضور محدث ابدالوی کی عظمت کو سیلوٹ کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. خانقاہ ڈوگرہ والو، آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ کرنا. اور پھر پتہ چلے کہ صدیق اکبر کے نوکر، عمر بن خطاب کے نوکر، عثمان بن عفان کے نوکر، علی مولا کے نوکر سن کے صدیق کی شان سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں. اب توجہ کرنا، میرے رسول کو رب نے حکم دیا سونا جدھر چاہے ادھر رخ پھیر لے. میرے رسول نے رخ پھیرا، ابو بکر نے بھی رخ پھیرا، عمر نے دیکھا، عمر نے بھی رخ پھیرا، عثمان نے دیکھا، عثمان نے بھی رخ پھیرا، علی نے دیکھا، علی نے بھی رخ پھیرا، سب صحابہ نے دیکھا، سب صحابہ پھر گئے. اب نماز ختم ہوئی. میرے رسول نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا نہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے. صحابہ نے ہاتھ باندھے، آقا ہم کوئی اکیلے پھرے ہیں، آپ کا یہ ویر علی بھی تو پھر گیا. میرے رسول نے فرمایا اچھا علی تو مدینۃ العلم کا مدینۃ العلم کا باب ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، تجھے پتا نہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے. اب مولا علی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. خانقاہ ڈوگرہ والوں جملہ سننا، تڑپ جاؤ گے، رب کی عزت کی قسم ہے تڑپ جاؤ گے. ارے مولا علی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، عرض کی آقا میں کوئی اکیلا پھرا ہوں، آپ کے یہ 3 یار بھی تو پھر گئے. آقا جدھر یہ 3 ادھر میں، آقا جدھر یہ 3 علی علی کرنے والوں، علی علی کرنے دعا سنیوں سے سیکھو علی علی کیسے کیا جاتا ہے. علی کہتے ہیں آقا جدھر یہ 3 ادھر میں. 3 کدھر ہے؟
تین کدھر ہے؟ علی کہتے آقا جدھر یہ تین ادھر میں میرے رسول نے عثمان سے پوچھا عثمان تجھے پتا نہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے؟ عرض کی آقا میں کوئی اکیلا پھرا ہوں، آپ کا مانگا ہوا عمر بھی تو پھر گیا۔ میرے رسول نے فرمایا عمر کیا دار ارقم میں نے یہی سبق پڑھایا تھا؟ کیا دار ارقم میں نے یہی سبق پڑھایا تھا؟ تجھے پتا نہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے؟ عرض کی آقا میں کوئی اکیلا پھرا ہوں، آپ کا یار ابو بکر بھی تو پھر گیا۔ اب توجہ کرنا، نگاہ نبوت، میرے جملے پہ غور کرنا، نگاہ نبوت جبین صداقت پہ پڑی، نگاہ نبوت جبین صداقت پہ پڑی۔ میرے رسول نے فرمایا ابو بکر سب سے پوچھ لیا، تو بتا نہ ذرا تجھے پتا نہیں نماز میں ادھر ادھر نہیں پھرا کرتے؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھ باندھ لیے، عرض کی آقا ہمیں کیا خبر، خدا ادھر ہے کہ ادھر؟ عرض کی آقا ہمیں کیا خبر، خدا ادھر ہے کہ ادھر؟ آپ نے کہا ادھر، ہم نے کہا ادھر، آپ نے کہا ادھر، ہم نے کہا ادھر۔ آقا جدھر تم ادھر ہم۔ آقا ہمیں کیا خبر، خدا ادھر ہے کہ ادھر، ادھر ہے کہ ادھر، ادھر ہے کہ ادھر؟ آپ نے کہا ادھر، ہم نے کہا ادھر، آپ نے کہا ادھر، ہم نے کہا ادھر۔ آقا جدھر تم ادھر ہم۔ اب سننا رزلٹ سننا، میرے رسول نے ابو بکر کو پکڑا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے فرمایا ابو بکر تو نے نماز میں میری سنت پہ عمل کیا، آج سے تم اہل سنت و جماعت ہو۔ اس ابو بکر کی شان میں ایک منٹ میں آخری جملہ پڑھ کے اینڈ آف دا لیکچر توجہ۔ اور صدیق کے منکروں، عصمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ عصمت اسلام کو دنیا میں بچایا کس نے؟ زور ردت کو زمانے سے مٹایا کس نے؟ اسود عنسی کو مار بھگایا کس نے؟ طلحہ اسدی کو دور ہٹایا کس نے؟ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو یا پھر لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ صاحبو اس در کو اللہ سلامت رکھے جس در سے محبت صحابہ کی خیرات بھی ملتی ہے، محبت اہل بیت کی خیرات بھی ملتی ہے۔ ہمارا کام چونکہ ہم خطیب لوگ ہیں، پھرتے رہتے ہیں، روز ہی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، درباروں پہ، مزارات پہ، پیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، مدارس میں، مساجد میں، خطیبوں کے پاس، ادیبوں کے پاس، نقیبوں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ڈولتے دیکھا ہے، رب کی عزت کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو ڈولتے دیکھا ہے۔ کل وہ بڑے شیخ الحدیث تھے، کل وہ بڑے محقق مدقق ادیب خطیب نقیب تھے، آج وہ بدبخت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کوئی رافضی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی تفصیلی ہو گیا، کوئی ناسبی ہو گیا۔ او محدث ابدالوی کا یہ فیضان کم ہے، خانقاہ ڈوگرہ والوں، او تمہارے پیر ڈولے نہیں،
اور یہ عظمت صحابہ کے بھی پاسباں ہیں، عظمت اہل بیت کے بھی پاسباں ہیں. پھر اب نعرہ ہو جائے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے، ہم چادر بطول کے. پیرا وچوں پیر سونا، پیر میرا خیبری، 5 نعرے 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، محدث عبدالوی. او پیرا وچوں پیر سونا، پیر میرا خیبری، اے ہو نعرہ قادری، اے ہو نعرہ چشتی. پیرا وچوں پیر سونا، پیر میرا خیبری، 5 نعرے 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اوہ ہاتھ چکے، ہاتھ چکے، نعرہ حیدری. کئیاں دیاں موجیاں مجیاں مودیاں ہو جائے، نعرہ حیدری. باطل دے ایوانت لذت آری ہو جائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.